السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تم بن کیسے جئیں کے 18 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی ماہی آتی ہے اپنی امی کے پاس تو کہتی ہے کہ دیکھا کتنی زبان وہ آپ سے چلا کے گئی تھی، وہ دراصل آپ کی انسلٹ کر کے گئی ہے۔ یہ بات جب فریدہ کو پتہ لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں تبھی میں کہوں، اسے ذرا بھی تمیز نہیں ہے اور یہ سب کچھ ثروت نے ہی سکھایا ہوا ہے اسے، اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کروں گی۔ تبھی ماہی اپنی امی کو سمجھاتی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور وہ تعویذ والی بات بھی جب تک کنفرم نہ ہو جائے تو ایسے کسی کے سامنے نہ بول دینا۔ فریدہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہاں پر رضیہ آتی ہے اور عالم سے کہتی ہے کہ میں نے زاویار سے بات کر لی ہے، آپ زمین بیچ دیجئے اور ادھر کراچی میں کوئی نیو پلاٹ لے لے۔ یہاں پر جیسے ہی جاتا ہے سعد زینی سے ملنے کے لیے تو اسے ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے مہین نے انسلٹ کی ہے ڈولی کی۔ یہ بات سن کر زینی بھی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے لیے خود سٹینڈ لینا پڑے گا، جیسے زارا نے عدیل بھائی کے لیے لیا ہے، ورنہ اور تو کوئی گنجائش نہیں۔ ساتھ ہی وہ اس سے پوچھتی تمہاری اب بات نہیں ہوتی زارا سے، تو وہ عدیل کا جب بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں میں بات نہیں کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنی ساری فیلنگز بھی ظاہر کرتا ہے۔ جب زینی یہ فیلنگ سنتی ہے تو اسے بالکل بھی یقین نہیں آتا اور وہ ساتھ کو کہتی ہے کہ فوراً گھر چلنا ہے، ہم انتظار کر رہی ہوں گی، اور وہ منہ بنا کے گھر آ جاتی ہے۔ دوسری طرف فریدہ یہاں بابے کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ یہ میری بہو کے کمرے سے تعویذ ملا ہے، ضرور اس نے کوئی غلط کام ہی میرے ساتھ کیے ہوں گے نا، آپ دیکھ کے بتائیں۔ تبھی جب عالم وہ تعویذ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو نظر کا تعویذ ہے، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ کو تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری طرف یہاں پر زارا جب عدیل کا بخار چیک کرتی ہے تو اسے بہت زیادہ فیور ہوا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میڈیسن کیوں نہیں لی، ہم ابھی ہاسپٹل جاتے ہیں۔ عدیل کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، معمولی سا بخار ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم پریشان نہ ہو، اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر زینی جب گھر آتی ہے تو ساتھ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، جب سے میں نے تمہیں زارا کی بات بتائی ہے تب سے تم نے سارے رستے مجھ سے بات نہیں کی ہے، وہ پھر بھی بات نہیں کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں عدنان بھی دیکھ لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف زارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ ماہی کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے عدیل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ ہی مامی کا بھی پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے خیال سے ان کے لیے دوائی بنا لینی چاہیے۔ جب یہ بات ماہی کو پتہ لگتی ہے تو کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں اس کے لیے بھی کعوہ بنا کے بھیجتی ہوں، تم جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ بار بار ثاقب کو کال کرتی ہے اور اسے اپنا وائس نوٹ بھیج دیتی ہے کہ یہ میرا نیو نمبر ہے۔ یہاں پر فریدہ جب گھر آتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے تو آج بہت زیادہ ضلالت ہوئی ہے، کچھ بھی اس تعویذ میں نہیں تھا، وہ تو نظر کا تعویذ تھا۔ یہ بات سن کر ماہی کہتی ہے کہ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ پہلے کنفرم کر لے پھر ہی ہم کوئی بات کریں گے، اور ساتھ ہی وہ بتاتی ہے کہ عدیل کو بہت تیز بخار ہوا ہے، تو ایسے کریں آپ جا کر اس کی طبیعت کا پوچھ لیں۔ فریدہ کو جب پتہ لگتا ہے تو بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف عدنان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ آ کے شائستہ کو بتاتا ہے کہ زینی اور سعد میں لڑائی ہونے لگی ہے، وہ بھی زارا کے لیے، اور بہت جلد ہمیں یہ مزے آنے والے ہیں۔ جب شائستہ یہ باتیں سنتی تو کہتی ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو آپ کی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر زینی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے ساتھ کی بات یاد آتی ہے کہ زارا کے جانے سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ یہاں پر جیسے ہی فریدہ کمرے میں جاتی ہے تو وہ فوراً زارا پہ چیخنے لگ جاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، تم نے مجھے بتایا تک نہیں ہے۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ میں بتانے آئی تھی، لیکن ماہی کہہ رہی تھی کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہو، معمولی بخار ہے، وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہو جائیں گے اتنی دیر میں۔ عدیل بھی اٹھ جاتا ہے، تبھی فریدہ اس کے سامنے اچھی بننے لگ جاتی ہے اور زارا کو کہتی ہے جا کر اس کے لیے دودھ لے کر اور بسکٹ اور میرے لیے بھی چائے لے کر آ جانا، تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہاں پر جیسی ہی چائے بنا رہی ہوتی ہے زارا کے اتنی دیر میں ماہی آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جاؤ، امی کو تو پتہ ہی نہیں لگا، ابھی تمہاری کھیر پکائی کی رسم بھی نہیں ہے اور تمہیں کاموں پہ لگا دی ہے، مرحا کو کھانا دے آؤ۔ اتنی دیر میں مرحا بات کر رہی ہوتی ہے عاقب سے اور اسے ساری بات بتا دیتی ہے کہ ماہی کو تم پہ بہت زیادہ شک ہو گیا، اس نے ساتھ والوں کی CCTV بھی دیکھی تو میں نے سب کچھ بتا دیا اسے اپنے اور تمہارے بارے میں۔ یہ بات سن کر عاقب پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بہن کو میرے پہ کیوں شک ہوا ہے، حد ہوگی، اس سے میں گنڈا منہ والی لگتا ہوں۔ اتنی دیر میں وہاں پر زارا آ جاتی ہے کھانا لے کر۔ مرحا کہتی ہے کہ بھابھی آپ نے تکلف کیوں کیا، تبھی وہ کہتی ہے کہ ماہی نے بھیجا، تو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں کھا لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ زارا کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کھا لینا۔ یہاں پر جب پتہ لگتا ہے فریدہ کو کہ اسے دودھ کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا، تبھی آ کر ماہی سمجھاتی ہے کہ ابھی تو اس کی دودھ پلائی کی رسم بھی نہیں ہوئی۔ فریدہ کہتی ہے کہ ہاں میں تو بھول ہی گئی اتنی دیر میں۔ وہ بتاتی ہے کہ آج کل مرحا کی اور زارا کی بہت دوستی ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی جیسے دیکھا نہیں سعد کے ساتھ اس کی کتنی دوستی ہے۔ فریدہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہ بے جوڑ دوستیاں پسند ہی نہیں ہیں،
ना ही मेरे माँ बाप करने देते थे। खैर क्या कह सकते हैं, अदील भी बेचारा खामोश होता है। इतनी देर में यहाँ पर अली बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अपने अब्बू को सारी बात बताता है और कहता है कि आप प्लीज़ माहीन आपी को समझाएं कि डोली इस घर की बहू है और उसके साथ ऐसी बातें करनी अच्छी बात नहीं है। इतनी देर में मंजूर साहब भी परेशान होते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं अंदरों को समझा लूँगा। मैं तो कहता हूँ तुम भी यहीं शिफ्ट हो जाओ और कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो। यहाँ पर शाइस्ता आती है और आकर जानी को सारी बात बता देती है कि दनान कह रहा था कि ज़ारा की वजह से तुम्हारे और साथ में लड़ाई हो गई है, क्या ये बात है? तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं और उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़ारा कावा बना रही होती है अदील के लिए, तभी फरीदा आती है और कहती है कि ये फजूल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अदील ये पिएगा, ये फ़ौरन फेंको। लेकिन वो नहीं बात मानती है कि इतनी देर में वहाँ पर माही भी आ जाती है और कहती है कि अच्छी बात है, चलो उसके लिए तुम बना लो, ठीक हो जाएगा। वो ज़ारा कावा लेकर अदील के पास जाती है और उसे कहती है कि ये पी ले, अम्मी का नुस्खा देखना 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। अदील पीना भी नहीं चाहता, फिर भी ज़ारा की खुशी की खातिर कावा पी लेता और कहता है कि तुम तो मुझे जहर पीने के लिए भी दो तो मैं वो भी पी लूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक और शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।